امین جمال عرف لیمن یمال کون ہے اور 11 بجے کے بعد اس پر پابندی کیوں ہے؟ جولائی شروع ہوتے ہی پورا یورپ یورو 2024 کے بخار میں مبتلا ہو گیا۔ یہ یورپی ممالک کے درمیان فٹ بال کا ٹورنامنٹ تھا جو جرمنی میں منعقد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں ایک 16 سالہ کھلاڑی جس کی شہرت فٹ بال کی دنیا میں پہلے ہی پھیل چکی تھی اور فرانس کو سیمی فائنل میں شکست دے کر اسپین کی ٹیم کو فائنل میں پہنچانے کا اس کے خوبصورت اور جادوئی گول کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس لڑکے کا پس منظر اسپین کے ایک پسماندہ علاقے اور غریب گھرانے سے ہے۔ اس کے والد منیر مراکش سے روزگار کی تلاش میں اسپین آئے۔ فٹ بال کھیلنے کا شوق ان کو بھی تھا، لیکن روزی روٹی کی وجہ سے یہ شوق چھوڑنا پڑا۔ اس کا بیٹا امین جمال جو ہسپانوی زبان میں لیمن یمال ہے، ایک خدا داد صلاحیت لے کر پیدا ہوا۔ 15 سال کی عمر میں بارسلونا فٹ بال کلب میں شامل کر لیا گیا، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ کم عمر پیشہ ور فٹ بال کھلاڑی کا اس وقت دنیا کا سب سے شہرت یافتہ کھلاڑی بن چکا ہے۔ اسپین کی قومی ٹیم کا حصہ سالانہ $53 لاکھ تنخواہ، باقی آمدن کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ یورپ کے تقریباً تمام ملک کی حکومتیں اور عوام فٹ بال کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے باوجود جب وہ اس ٹورنامنٹ کی پریکٹس کیمپ میں تھا تو اسے ہر روز اپنے اسکول کا ہوم ورک کرنا پڑا اور آن لائن اپنے ٹیچر سے رابطے میں رہنا پڑا۔ اسے اسکول کا امتحان دینا ضروری تھا۔ اسے کوئی رعایت نہیں ملی کیونکہ 16 سال کی عمر تک ہر بچے کو ملک کے قانون کے مطابق اسکول کا امتحان میں بیٹھنا لازمی ہے۔ یورپ کے بیشتر ممالک میں اگر اسکول کی عمر کا بچہ جب والدین کے ساتھ بھی ملک سے باہر جا رہا ہو تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے پاس اسکول کی چھٹی کا اجازت نامہ ہے۔ اگر اجازت نامہ نہ ہو بچے کا جانا مشکل ہے۔ اسی ٹورنامنٹ کے دوران وہ 17 سال کی عمر کا ہو گیا۔ یہ ٹورنامنٹ جرمنی میں ہو رہا تھا اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ جرمن لیبر قوانین کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچہ رات کے 8 بجے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کے عوض اسے معاوضہ ملتا ہو، یعنی رات کے 8 بجے کے بعد اسے کام کرنے کی اجازت نہیں۔ ایتھلیٹ اور فٹ بالر کو رات کے 11 بجے تک کی رعایت ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بیشتر اہم میچ رات 9 بجے شروع ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ 11 بجے کے ساتھ ہی اس کو میدان چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس کی ضرورت اور اہمیت کتنی بھی کیوں نہ ہو، ورنہ اسپین کی ٹیم کو $32,000 کا جرمانہ دینا پڑے گا اور کچھ پابندیاں بھی لگ سکتی تھیں، اور اسپین کی امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ اور یہ مسلمان بچہ بھی ہر میچ سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا، اور اس نے اللہ کی مدد سے اپنی ٹیم اور ملک کو مایوس نہیں کیا۔ 11 بجے سے پہلے ہی اپنا کام دکھا کر میدان چھوڑا، اور اس طرح اسپین یورپ کا فٹ بال چیمپئن بن گیا۔ پورے ٹورنامنٹ میں اس کے گھر کا ہر فرد میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا اور مبارکباد کے پیغامات سے سوشل میڈیا پر بھرمار رہی۔ ایک مراکشی مہاجر کا سیاہ فام بیٹا جس کے باپ نے ریسٹورنٹ میں برتن دھو کر گھر کا خرچ چلایا، لیکن میرٹ کو ترجیح، نہ ذات پات نہ رنگ و نسل، یہ ہے انصاف کا نظام۔ معاملات میں اسلام کا نظام اسی طرح ایک مثال اور ہے۔ برطانیہ کی 2 بڑی سیاسی پارٹیوں میں سے ایک کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ سعیدہ وارثی رہ چکی ہیں۔ وہ وزیر بھی
اور اب ہاؤس آف لارڈ کی ممبر ہیں۔ ان کے والد پاکستان سے برطانیہ آئے تھے اور برطانیہ میں بس ڈرائیور تھے۔ اب یہاں 3 باتیں اہم اور قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 میرٹ، نمبر 2 قانون کی پابندی، سب کے لیے، کسی کے لیے کوئی استثنا نہیں، اور نمبر 3 بنیادی تعلیم کو سب سے زیادہ ترجیح۔ اور رہی ہماری بات، تو جس طرح اسلام آباد میں اسلام نہیں، اسی طرح یہ تینوں پاکیزگی بھی پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملیں گی۔